بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا عمل رزق میں برکت کے حوالے سے، مال و دولت میں فراوانی کے حوالے سے ہے۔ اگر آپ رزق میں برکت چاہتے ہیں، مال و دولت میں فراوانی چاہتے ہیں، آپ اپنا گھر حاصل کرنا چاہتے ہیں، کاروبار میں برکت چاہتے ہیں، یا آپ کے پاس نوکری نہیں ہے، جاب حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا آپ قرض سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، غرض یہ کہ مالی لحاظ سے آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی حاجت ہے، آپ اس کو پورا کرنا چاہتے ہیں، تو آپ یہ مختصر سا عمل کر لیجئے، انشاءاللہ آپ کا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مسائل کے حل کے لیے اللہ رب العزت کی ذات کا تعلق بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات اس کائنات میں موجود تمام خزانوں کی مالک ذات ہے۔ اللہ رب العزت جس کو جتنا عطا کر دیں، اللہ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ اس کو زیادہ کیوں ملا اور مجھے کم کیوں ملا۔ بس ہمارا اللہ رب العزت کی ذات سے اتنا تعلق بن جائے کہ ہم جو کچھ مانگیں، ہم جو کچھ اپنے لیے دعا کریں وہ قبول ہو جائے اور ہمیں وہ سب کچھ مل جائے، کیونکہ دینے والی ذات تو اللہ رب العزت ہی کی ذات ہے، وہ جس کو جتنا چاہے عطا کر دے۔ اللہ رب العزت کی ذات سے اس تعلق کو حاصل کرنے کے لیے نماز کی پابندی اور 100% گناہوں کو چھوڑنا، یہ دو کام کرنے بہت ضروری ہیں۔ آپ ان دو باتوں پر عمل کرتے ہوئے وظیفہ کو کیجئے، انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ عمل کی ترتیب شروع کرتے ہیں، اس سے پہلے عمل کی اجازت کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ آپ نے یہ 3 دن کا یہ عمل ہے، اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ میری انسٹرکشنز کے مطابق آپ 3 دن اس عمل کو کر لیں تو انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا، آپ کو آپ کے حالات میں بہتری نظر آئے گی 3 دن کے اندر اندر۔ عمل کی ترتیب سے پہلے میں آپ کو چند باتیں عرض کر دوں جن سے عمل کی تاثیر میں اضافہ ہوگا۔ ہو سکے تو ان پر عمل کرتے ہوئے وظیفہ کو کیجئے، انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگا۔ آپ نے عمل مصلی پر بیٹھ کر کرنا ہے، قبلہ رو ہو کر کرنا ہے، باوضو ہو کر کرنا ہے۔ یہ 3-4 ایسی باتیں ہیں جن سے عمل کی تاثیر میں اضافہ ہوگا اور آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا، اور کوشش کریں کہ عمل سے پہلے 2 نفل حاجت کی نیت سے پڑھ لیں۔ اگر کسی وجہ سے آپ باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ کر نہیں بھی کر سکتے تو آپ اس عمل کو کہیں بھی بیٹھ کر کر سکتے ہیں، کرسی پر بیٹھ کر بھی کیا جا سکتا ہے، بستر میں بیٹھ کر بھی کیا جا سکتا ہے بامر مجبوری۔ لیکن اگر کوشش کر لیں کہ مصلی پر بیٹھ کر کریں تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس عمل کو آپ نے دن میں کسی بھی وقت کر لینا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، آپ کسی بھی وقت دن میں کر سکتے ہیں، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ کسی بھی نماز کے بعد فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء میں سے کسی بھی نماز کے بعد کیا جا سکتا ہے، یا جب بھی آپ کو وقت ملے، جب بھی آپ کو آسانی ہو کہ اب میں فارغ ہوں تو آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ اور کوشش کریں کہ خاموشی میں بیٹھ کر کریں، جہاں پر کوئی آپ کو ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، کوئی آپ کو تنگ کرنے والا نہ ہو۔ لیکن اگر گھر چھوٹا ہے، لوگ زیادہ ہیں، تو آپ ویسے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ بہتر ہوگا کہ آپ اس وقت کریں جب آپ کو پتہ ہو کہ اب اس وقت میں فری ہوں اور مجھے کوئی تنگ نہیں کرے گا۔ عمل کی ترتیب شروع کرتے ہیں۔ عمل کی ترتیب میں سب سے پہلی چیز ہے، آپ نے اللہ رب العزت کی ذات کو ان اسماء مبارک سے پکارنا ہے، یا کریم یا اللہ جل جلالہ، یا کریم یا اللہ جل جلالہ، 10 بار آپ نے اس کا ذکر کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یا رزاق یا اللہ جل جلالہ، یا رزاق یا اللہ جل جلالہ، 10 بار آپ نے اس کا ذکر کرنا ہے۔ اللہ رب العزت کے ان اسماء مبارک کا ذکر کرنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ پہلے آپ نے ان اسماء مبارک کا ذکر کرنا ہے 10 مرتبہ، اور پھر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ نماز والا جو درود ہے وہ آپ نے پڑھ کے پھر آپ نے دعا کرنی ہے اپنے مسئلے کے لیے۔ دعا آپ نے کیسے کرنی ہے؟ سب سے پہلے آپ نے اللہ رب العزت کی ذات کی عظمت اور بڑائی بیان کرنی ہے، اللہ رب العزت کے احسانات کا شکر ادا کرنا ہے، اور پھر آپ نے دعا کرنی ہے کہ پیارے اللہ جی، جدھر آپ کے اتنے احسانات ہیں مجھ پر، ایک احسان اور فرما دیجئے، میرا یہ مسئلہ حل فرما دیجئے۔ آپ نے اپنا مسئلہ بیان کرنا ہے اور دعا کرنی ہے کہ میں بہت کمزور ہوں، بے شک آپ کے علاوہ میرے اس مسئلے کو کوئی نہیں حل کر سکتا، آپ ہی ہیں جو میرے مسئلوں کو حل کر سکتے ہیں، میں کچھ نہیں کر سکتا یا کر سکتی۔ تو آپ نے 3 سے 5 منٹ لازمی دعا کرنی ہے۔ دعا جتنی لمبی ہوگی
اتنا ہی زیادہ جو ہے نا فائدہ ہوگا، اتنا ہی زیادہ اللہ رب العزت کی ذات سے تعلق بڑھے گا، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ حدیث پاک کا یہ مفہوم ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے، تو آپ نے دعا جتنی ہو سکے وہ کم ہی ہے۔ آپ پہلے اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کریں، اس کے بعد اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتوں کو یاد کر کے ان کا شکر ادا کریں۔ اللہ رب العزت کی دی ہوئی بے شمار نعمتیں ہیں ہمارے پاس، اور جن کا ہم دن میں کتنی دفعہ استعمال کرتے ہیں، اور ہمارے دل میں کبھی بھی شکر کی کیفیت نہیں پیدا ہوتی۔ دعا جب کر لیں تو اس کے بعد آپ نے آخر پہ 3 مرتبہ پھر درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ یہ مختصر سا عمل ہے، اس کو آپ نے 3 دن کرنا ہے، اور انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے کہ آپ کا 3 دن کے اندر ہی اس عمل کی برکت سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اپنا نام، اپنی والدہ کا نام کسی کو نہ دیں، جادو، نظر بد، بندش کے نام پر لوٹنے والوں کو پیسے ہرگز نہ دیں۔ ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک کر دیجئے، عمل کی اجازت کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔